بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا حبیب رب العالمین۔ حمد و صلات کے بعد گرامی قدر سامعین کرام بحمد اللہ تعالی آج 16 رجب المرجب 1446 ہجری مطابق 17 جنوری 2025 عیسوی جمعہ کا روز روشن ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 26 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 10 آیہ کریمہ 211 تا 216 6 آیات بینات کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرنے کا سلسلہ ہے۔ پہلے رکوع میں پہلے پارے میں مسلسل کئی رکوعات میں بنی اسرائیل کی اوچھی حرکتیں اور ان کی کم بختیاں، ان کی ہٹ درمیاں اور ان کے جرائم کا ذکر ہوا۔ یہاں فرمایا جاتا ہے سل بنی اسرائیل، پوچھو بنی اسرائیل کو، اولاد یعقوب کو، یہود و نصارہ کو، بالخصوص یہود بے بہود کو، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی عطا کی ہم نے ان کو کھلی نشانیاں، عصائے موسوی، ان کی خاطر دریا میں راستے بنانا، ان کے سامنے فرعون کو غرق کرنا اور ساحل سمندر پہ لاٹ ڈالنا اور قیامت تک نمونہ عبرت بنا دینا، منو سلوہ اور طرح طرح کی نعمتیں، اور پھر عذاب کی صورت میں بھی طرح طرح کی ان کو نشانیاں دکھائیں گے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو بدل دے خدا کی نعمت بعد اس کے وہ جو اس کے پاس آئی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ نعمتوں پر نعمتیں اور منفرد نعمتیں اور اس وقت کے اہل زمانہ میں برتری کی فضیلت سے نوازے جانے کے باوجود جب طرح طرح سے انہوں نے نافرمانیاں کی تو پھر عذاب بھی طرح طرح کے آئے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، آراستہ کی گئی واسطے ان کے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی،
کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو حسین بنا دیا، جیسا کہ حدیث پاک میں الدنیا للمؤمن سجن وللکافر جنہ، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ جو مذاق کرتے ہیں ایمان والوں سے اور ٹھٹا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور رہے وہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا تو یہ ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، اعلیٰ اور بالا مقامات جنت میں ہوں گے، اور کافر اور ٹھٹا کرنے والے وہ جہنم کے نچلے گڑھوں میں ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب۔ رزق یرزق، رزقن کا معنی دینا، عطا کرنا، اور یہ ہر عطا کو شامل ہے، ایمان ہے، علم ہے، عمل ہے، تقوی ہے، طہارت ہے، اولاد ہے، مکان ہے، دکان ہے، جائیداد ہے۔ صرف روزی روٹی سے مقید کرنا یہ درست نہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ، تھے لوگ ایک گروہ، کہ سب ابو البشر آدم علیہ السلام اور ام البشر حضرت حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ 10 قرن تک تو لوگوں میں توحید کو تسلیم کرنے کا سلسلہ رہا، پھر پہلی دفعہ بت پرستی ان میں وارد ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اول الرسل حضرت نوح کو بنایا، جو باقاعدہ کسی قوم کی طرف مبعوث ہوئی۔ ویسے تو پہلے پیغمبر حضرت آدم ہیں، لیکن وہ کسی قوم کی طرف مبعوث نہیں ہوئے کہ اس ٹائم بشریت نہیں تھی، وہ ابو البشر ہیں، اس لیے حضرت نوح کو اول الرسل کہتے ہیں، کہ باقاعدہ کسی قوم کی طرف مبعوث ہوئے۔ اور پھر انہیں آدم ثانی بھی کہتے ہیں، کہ طوفان نوح کے بعد صرف 80 افراد باقی رہے جو ان پر ایمان لائے تھے، ان کی 950 سال تبلیغ کے نتیجے میں، باقی تو غرق ہو گئے۔ تو ان میں آپ کی جو اولاد تھی، عام، سام، یافس وغیرہ، ان سے پھر آپ کی نسل چلی۔ تو یعنی بیچ میں پھر اصلاح ہوئی، پھر حضرت نوح کے دور میں لوگوں نے بت پرستی کا رخ کیا، پھر آپ نے اصلاح فرمائی۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھیجا اللہ نے نبیوں کو جو ثواب و جنت کی خوشخبری دینے والے ہیں اور گناہ اور عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ ایمانداروں اور نیکوکاروں کو ثواب اور جنت کی، گناہگاروں اور کافروں کو گناہ اور جہنم کی، وہ جو ہے وہ تبشیر و انذار کرنے والے ہیں۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اتارا ہم نے ان پیغمبروں کے ساتھ کتاب کو حق کے ساتھ، یعنی یا تو کسی پیغمبر کو کتاب عطا فرمائی، جیسے 4 آسمانی کتابیں 4 مشہور پیغمبروں کو عطا ہوئی، زبور حضرت داود کو، تورات حضرت موسیٰ کو، انجیل حضرت عیسیٰ کو، اور سب سے آخری اور افضل کتاب قرآن مجید، سب سے آخری اور افضل رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو عطا فرمائی حق کے ساتھ۔ تو بعض پیغمبروں کو صحیفے عطا ہوئے، اور بعض کو بعض پیغمبروں پر اتری ہوئی کتابوں کی تبلیغ کا حکم ہوا، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ پیغمبر فیصلہ فرمائے درمیان لوگوں کے اس میں جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ اس کے فیصلے کا معیار اپنا اٹکل پچو نہیں، رب کا اتارا ہوا پیغام حق کتاب کی صورت میں، صحیفہ اور شریعت کی صورت میں جو موجود ہے اس کے مطابق فیصلہ۔
وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر انہوں نے کہ جو دیے گئے اس کو بعد اس کے کہ وہ جو آ چکی ان کے پاس کھلی نشانیاں، بغیم بینہم یعنی کھلی نشانیاں آ چکی بعد اس کے، پھر انہوں نے کیوں اختلاف کیا اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا بغیم بینہم، باہم ان کے درمیان کی سرکشی، پھوٹ، عداوت کی وجہ سے آپس میں اتنا حسد و عداوت رکھتے ہیں کہ دونوں ایک پیغمبر کی امتی ہیں، دونوں کے پیغمبر کے پاس آسمانی دستور ایک ہے، دونوں اس کو جانتے ہیں، لیکن ایک نے تو موقف درست اپنایا، دوسرے نے غلط، محض عداوت اور حسد کی وجہ سے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، اللہ نے ان کو جو ایمان لائے اس کے وہ جو اختلاف کیا اس میں انہوں نے حق سے اپنے اذن کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے کہ ایمان والوں میں باہم اختلاف بھی ہوا تو حق ان پر اللہ نے واضح کر دیا اور حق کی انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ حیثیت بندہ بشر اختلاف اہل حق میں بھی ہوتا ہے، اختلاف رائے، لیکن وہ اس کو حل کر لیتے ہیں، اللہ ہدایت فرماتا ہے، حق کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اختلاف، مخالفت برائے مخالفت، وہ جو ہے وہ گمراہی تک لے جاتی ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راہ کی، جسے چاہے صراط مستقیم پر چلائے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم نے گمان کیا یہ کہ داخل جنت ہو جاؤ گے، اور حالانکہ ابھی تک تو نہ ہی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو گزرے تم سے پہلے، یعنی آزمائش ہے، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں ان لوگوں پر۔ اللہ اکبر۔ تو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کچھ اظہار پریشانی کیا ان آزمائشوں پر جو مکی زندگی میں وارد ہوئی، تو دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگ ایسے بھی گزرے ہیں، ان میں سے کسی کو آرے سے چیر دیا جاتا اور وہ راہ حق سے برگشتہ نہ ہوتا، کسی کے جسم پر لوہے کی کنگھی جو ہے وہ پھیر دی جاتی اور اس کے جسم کو دھیڑ کے رکھ دیا جاتا، لیکن وہ راہ حق سے برگشتہ نہ ہوتی۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، پہنچی ان لوگوں کو تنگی اور مصیبت، آزمائش، وَزُلْزِلُوا، یہاں تک کہ ہلا جلا کر رکھ دیے گئے، زلزلے بپا کر دیے گئے ان کی زندگیوں میں، حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ پکار اٹھے پیغمبر اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے، مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، کب پہنچے گی اللہ کی مدد۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ آدمی آج کل جیسے جوہلا مایوس ہو جاتے ہیں اور نا امید ہو کر بک دیتے ہیں کہ اللہ پتہ نہیں ہمیں کب دے گا، فلاں کو نوازا، فلاں کو نوازا، اور اللہ نے ہمارے ہی گھر دیکھ لیا ہے بھوک کے لیے یا موت فوت کے لیے، یہ تو خیر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتراض ہے، سیدھا کفر ہے۔ لیکن ایک ہے کہ آدمی آزمائشوں سے اس قدر دل برداشتہ ہو جائے کہ بشری تقاضے کے مطابق وہ پکار اٹھے، متى نصر اللہ، کاش وہ جو اللہ کا وعدہ ہے جب اس پر ایمان اور یقین تو اس کا ہو، اس کی آمد کے انتظار میں تھک جائے اور کہے متى نصر اللہ،
کب پہنچے گی اللہ کی مدد؟ الا ان نصر اللہ قریب، سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ پھر آئی جب مدد تو بڑے بڑے وہ اپنے آپ کو خدا کہلانے والے فرعون اور نمرود اور شداد جیسے ظالموں کو تہس نہس کر دیا اس نے۔ ایک لنگڑا مچھر پھر نمرود پر غالب آ گیا۔ یسألونک ماذا ينفقون، اب جانی اور مالی دو قربانیاں ہیں۔ جانی قربانی بڑی مشکل ہے، گرچہ مالی قربانی اس کے برابر نہیں ہو سکتی، لیکن مال کا اٹھا کر دینا بھی آسان نہیں ہے، اس لیے جانی قربانی کے بعد اس کا ذکر کیا۔ فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، لوگ پوچھتے ہیں حبیب آپ سے ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں گے؟ یہ کہاں خرچ کریں، وہ کیا خرچ کریں؟ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل۔ قل کہو تم اے حبیب، ما انفقتم من خیر، جو بھی تم بھلائی خرچ کرو، جو بھی بھلائی تم انفاق فی سبیل اللہ کے طور پر کرو، فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، اس کے اقداروں میں سب سے پہلے تمہارے والدین ہیں، اور پھر اقارب قریبی رشتہ دار ہیں، اور یتیم ہیں، اور مسکین ہیں، اور راہ خدا کے مسافر۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم خرچ کرو بھلائی میں سے تو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تم نے خرچ کر دیا اور جس ذات کی رضا کے لیے جس ذات کی راہ میں خرچ کیا وہ جانتی نہ ہو، یہ کبھی سوچنا بھی نہیں۔ وہ تمہارے حسب نیت صالحہ اتنا اجر دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور کل قیامت میں جب اس ذخیرے کو دیکھو گے تو پکار اٹھو گے کہ کاش سب کچھ ہم نے لٹا دیا ہو، کیونکہ سب کچھ دیا ہوا اسی کا ہے۔ اور پھر اس کی کرم نوازی دیکھو کہ اسی کے دیے ہوئے میں سے اس کی راہ میں دو، اس پر بھی وہ اجر عطا فرماتا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ آدمی جان بھی دے دے اس کی راہ میں تو یہ اسی کی دی ہوئی ہے، پھر بھی حق تو نہیں ادا ہو، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس کی راہ میں ایک پیسہ بھی دو اور ہو اس کی رضا کے لیے، ریا کے لیے نہ ہو، تو پھر اس پر وہ اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ قحط کے زمانے میں ایک آدمی نے صرف تصور کیا صحرا میں ٹیلے کو دیکھ کر ریت کے کہ کاش یہ آٹے کا ہوتا اور میرے تصرف میں ہوتا، میں اسے بھوکھوں میں صدقہ کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے پیغمبر کو وحی فرمائی کہ اسے خوشخبری دے دو کہ اگرچہ تمہاری ملک نہیں اور یہ آٹا نہیں، لیکن تمہیں اتنا آٹا راہ خدا میں دینے کا ثواب عطا فرما دیا۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرمایا کہ فرض کیا گیا تم پر قتال راہ حق میں، اعلاء کلمۃ الحق، کلمہ حق کی سربلندی کے لیے لڑنا، جہاد کرنا، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ یعنی ایمان والے ایمانی لحاظ سے تو اسے ناپسند نہیں کرتے، لیکن انسانی طبعی اعتبار سے اس سے گھبراہٹ ہوتی ہے آدمی کو جان دینے سے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، میں قریب ہے یہ کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر، جیسے یہی
جان کا چلے جانا یا مال کا بظاہر چلے جانا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ہے تو وہ بہتر ہے، آخرت میں اس کا جو اجر ہے اور اللہ کی رضا ہے اس میں۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے یہ کہ تم پسند کرو کسی چیز کو حالانکہ وہ بری ہو تمہارے لیے۔ یعنی مال کا روکے رکھنا یا اپنے آپ کو جہاد سے پیچھے رکھنا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضامندی سے محرومی کا ذریعہ ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اعمال کی حقیقت، نیات کی حقیقت، کسی چیز کا پسندیدہ ہونا اس کی حقیقت، ناپسندیدہ ہونا اس کی حقیقت، یہ اللہ جانتا ہے۔ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے، یعنی تمہارا تخمینہ جو ہے وہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا۔ پروردگار عالم جل جلالہ ہم سب کو اپنے حسب حیثیت اپنی راہ میں خرچ کرنے اور ضرورت پڑے تو جان کی قربانی دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کا اگر کوئی چھٹا فریضہ ہوتا تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہوتا۔ جس اسلامی ریاست پر دشمن چڑھائی کر دے وہاں کے ہر فرد پر، علاوہ معذوروں اور عورتوں اور بچوں کے، ہر فرد پر جہاد فرض عین ہے، اور اگر وہ اس کی پوری طاقت اس کو بھگانے کی، اس کو ہٹانے کی نہ رکھتے ہوں تو اس کے قریب ترین جو ریاست ہے اس پر بھی فرض عین ہے۔ اور عام حالات میں کہ خود اس اسلامی ریاست پر چڑھائی نہیں یا وہ قریب ترین ریاست نہیں ہے تو اس کی حاجت ہو، تبلیغ کر دیکھی، وہ اسلام کی طرف نہیں آئے کفار، تو جزیہ ہے، جزیہ اسلامی ریاست کی طرف سے ٹیکس دے کر وہ اپنے جان مال کا تحفظ لے کر وہ رہیں، اس پر بھی وہ نہیں آتے تو پھر ان سے جو لڑنا ہے وہ فرض کفایہ ہے۔ اس میں دوسرے جو لوگ ہیں ان کے معاون بننا چاہیں تو بھی بحیثیت ان کے فرض کفایہ ہے، فرض عین۔ اسلام جو ہے وہ اخلاق عالیہ سے بھی پھیلا ہے اور فتوحات عالیہ سے بھی پھیلا ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو اپنے زبان کی تلوار جو ہے اس سے اخلاق حسنہ کے ذریعے استعمال میں لا کر اسلام کو پھیلانے اور اپنے زور بازو کو تلوار کے ذریعے استعمال کر کے ضرورتاً اسلام پھیلانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ اور قلم جو القلم و احد اللسانین، دو زبانوں میں سے ایک زبان ہے، اس کو بھی استعمال کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔